ہلو ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان اقبال خورشید جو آپ کو خوش آمدید کہتا ہے بی ٹی ایل کے پروگرام سفر شناخت میں، جس میں ہم بات کر رہے ہیں تحریک شناخت کے بانی جناب اعظم معراج سے۔ اور گزشتہ پروگرام میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے، بات ہوئی تھی ان کی جدوجہد کے بارے میں، اس موقع کے بارے میں جب ان کے ذہن میں پہلی بار تحریک شناخت کا خاکہ آیا۔ تو ہم اعظم معراج کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید اعظم بھائی۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ تو اب ہم بات کریں گے وہیں سے جہاں گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو تمام ہوئی تھی کہ اب آپ 10 گاؤں میں گئے، آپ نے کتابیں تقسیم کی، مگر ان کا نتیجہ نہیں آیا۔ لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھا کہ جب آپ کرسچن کمیونٹی کو ان کے ہیروز کا ذکر ان کے سامنے کرتے ہیں تو وہ اس سے جڑت محسوس کرتے ہیں۔ تو اب وہ فلسفہ جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کتابیں لکھی بننے لگا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس سے ایک تو مجھے احساس ہوا کہ میں غلطی پہ تھا، کہ جب تک کسی سوسائٹی، کسی گھر، کسی معاشرے میں آپ کا سٹیک نہ ہو تو اسی طرح معاشرتی بیگانگی ہوتی ہے۔ گو کہ سٹیک تو صدیوں پرانا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ہائی لائٹ نہیں تھا، اجاگر نہیں ہوا۔ لوگوں نے کی کوششیں پہلے ہوئیں، بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے، لیکن اس طرح آرگنائز وے میں نہیں۔ اور اس میں پھر میں نے جس سے چیز جو مجھے بالکل یہ چیز جو سمجھ آنے میں ایک بڑی دیسی قسم کی وزڈم گاؤں دیہات میں اکثر یہ بتاتا ہوں، لوگوں سے شیئر کرتا ہوں ٹی وی پروگرامز میں، اپنے لیکچرز میں، کہ گاؤں دیہات میں آج بھی یہ شاید جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں کلچر ہو، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے اور بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل چرواہے ہوتے ہیں نا، گاؤں کے سب لوگوں کے مال مویشی لے جاتے ہیں اور صبح لے جاتے ہیں، باہر جنگل بیلوں میں چراتے ہیں اور شام کو واپس لے جاتے ہیں۔ مہینے کے آخر میں، پرانے زمانوں میں 6 مہینے بعد فصل پہ ان کو بارٹر سسٹم کے حساب سے اناج مل جاتا تھا، اب پیسے ویسے مل جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو خاص چیز جو ہے جو اس سے ریلیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی کے 10 مویشی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو بڑے جو جن کے ریوڑ ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنے ذاتی ملازم رکھے ہوتے ہیں، لیکن 2، 4، 5، 10 والے، یا ایک بکری بچیا، کسی کی کوئی کٹی بچھی، وہ بھی لے جاتے ہیں۔ وہ شام کو، یہ گاؤں میں عام روایت ہے، پنجاب کے گاؤں میں شام آپ کسی سے کہیں نا کہ اعظم بھائی ذرا چلیں، کہیں چلنا ہے، تو اعظم بھائی کا جواب ہوگا کہ یار نہیں، میرا مال آنے والا ہے۔ اب وہ ایک بچیا، ایک بکری سے وہ پورا ریوڑ مال، ریوڑ کے لیے ریوڑ پورا اس کا اپنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تھی نا کہ سٹیک ان کا مسنگ تھا۔ پھر میں نے اس پہ لگ کے ذرا جو ہے نا اس کو تھوڑا آرگنائز کیا کہ بھئی اس کو کیا، سب سے پہلے تو یہ ریزنز وہی جو اسکول کے دور سے تھی کہ بھئی یہ کیوں ایسے ہیں۔ تو وہ پھر میں نے اپنی آبزرویشن، کچھ کتب کا سہارا، مورخین کی لکھی ہوئی کتابیں، کہ اس ہزاروں سال سے اس وادی سندھ میں یہ جو تہذیب ہے سندھو کی، اس کے ساتھ کیا ہوا، یہاں کے لوکلز کے ساتھ کس طرح یہ تاریخ کے جبر نے اور پھر موجودہ دور کے معاشرتی رویوں نے، کہیں مذہبی اتصال، کہیں معاشی اتصال، یہ اس طرح کے لوگ ایسے کیوں ہو گئے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلے وہ جو تھی دھرتی جائے کیوں پرائے وجود میں آئی، وہ انہی سچے واقعات پہ، انہی رویوں پہ بنیاد کرتی ہے کہ یہ کیوں ایسے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک چیز جو خاص جو نکالی، جو پہلا نقطہ اس تحریک شناخت کا پہلا نقطہ بنا، ہم خیر اس کو 5-6 سال پہلے تک تو ہم اس کو یہی کہتے رہے، بلکہ 10-1 سال پہلے تک، کہ یہ نوجوان ورگلاؤ مہم ہے۔ کہ ہم ایک ٹریک پہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کو آپ اس سے ڈی ٹریک کرتے ہیں تو ورگلانا ہی ہو گیا نا۔ بالکل۔ اب اس کو کوئی ترغیب دینا اچھا، تو اب اس نے تحریک شناخت کا روپ دار لیا۔ اس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہیں۔ وہ اسی دھرتی جائے کیوں پر آئے، یعنی دھرتی جائے، پہلے دھرتی جائے ہیں تو پھر ہی ہم اس کو پرائے کا، اس کے رویے کو ڈسکس کر رہے ہیں نا۔ تو اس میں، اس کتاب میں یہی چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ پھر اس میں سے جب دھرتی کے بچے ہونے کا فخر، تو پھر نکالا کہ بھئی آپ کے اجداد کا آزادی ہند میں کیا کردار ہے، قیام پاکستان میں کیا کردار ہے، اور تعمیر پاکستان میں کیا کردار ہے، دفاع پاکستان میں کیا کردار ہے،
اور جب یہ 5 نکات آپ کسی نوجوان کو جو کہ معاشرے سے بیگانہ ہے اس کو بتا کے، اب چھٹے نقطے میں اب ہم اس کو آخر میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی اس شناخت کو ذہن میں رکھو اور پھر اس معاشرے کو آنرشپ، اور اب وہ پھر آٹومیٹکلی آنرشپ دیتا ہے. صحیح. جب اس کے پاس شہداء کی وراثت ہے، جب تعمیر و تشکیل پاکستان میں اس کا حصہ ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ان تمام کاموں میں اس کے اجداد نے، اس کے بزرگوں نے ایک کردار ادا کیا ہے، تو وہ اس کی جڑت جو بیگانگی تھی وہ سے نسبت اتنی پرانی ہے تو وہ جڑت کے ساتھ پھر اس کے ساتھ شان سے جیتا ہے. تو ایک بات ضرور آپ بتائیے گا، جو میں اپنے مختلف موضوعات پہ جب آپ کے بارے میں لکھا یا پروگرام کیے تو میرے ذہن میں آئی اور میں نے آپ سے سوال بھی کیا کہ عام طور پہ معاشرے سے شکوہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک الگ راہ چنی کہ شکوہ کرنے کے بجائے شناخت سے خود کو معاشرے سے کٹنے کے بجائے معاشرے سے جوڑا. دیکھیں، خود احتسابی جو ہوتی ہے نا، آپ جب تک خود مطلب ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کہیں کوئی بڑے سے بڑا اختلاف دیکھ لیں، کوئی سیاسی اختلاف ہو، معاشرتی رویوں کا اختلاف ہو، کوئی بھی، اس میں دونوں فریق کہیں نہ کہیں ان کے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایون اگر آپ بہت کمزور مظلوم بھی ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ تو ریزنز ظاہر ہے، کوئی نہ کوئی اس کے کوئی ہسٹوریکل فیکٹس یہ وہ. اب اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے؟ اب دیکھیں، ٹھیک ہے جی، ہم فرض کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم زیادتی ہے کسی معاشرے میں، تو آپ ہر وقت صدمے کی پوزیشن میں رہیں. اچھا، آپ صدمے کی پوزیشن میں رہ کے آپ مایوسی کے اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ آپ ہر وقت ایک فرار کی کیفیت میں رہیں. اب فرض کریں 40-50 لاکھ لوگ ہیں، 40-50 لاکھ لوگ گلے شکوے سے، ایک تو ٹھیک ہے پرابلم کو اجاگر کرنا یہ سول سوسائٹیز کا ذمہ داری ہوتی ہے، نشاندہی کریں. اب نشاندہی کرتے کرتے کئی دفعہ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کی نسبت تناسب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایک لیول یہ بھی تو آ جاتا ہے نا کہ اتنا زیادہ اجاگر کیا گیا کہ وہ ایک صنعت بن گئی. پرابلم کو اتنا زیادہ اجاگر کیا گیا کہ وہ صنعت بن گئی، اور پھر انسان جن کے لیے وہ کیا جا رہا ہے وہ ایک مسلسل صدمے، مایوسی اور فرار کی کیفیت میں. اب میں اکثر نوجوانوں سے یہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے، اور آئیڈیل پوزیشن اگر نہیں ہے تو وہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے. وہ آئیڈیل پوزیشن اس ملک کے شاید 20 کروڑ 65 لاکھ ابھی آبادی طے ہوئی ہے جو لیٹسٹ ہوا ہے، تو 20 کروڑ 65 لاکھ میں سے میرا خیال کو 20-25 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت ڈھنگ کا بین الاقوامی سطح کی، جن کے پاس رہائش ہو، علاج کی سہولت ہو، تعلیم ہو، جان و مال کی حفاظت کا بندوبست ہو. یعنی بنیادی جو انسانی حقوق ہیں وہ کیا صرف 50 لاکھ لوگوں کے زیادہ ہرٹ ہو رہے ہیں، یا کوئی 20 کروڑ لوگ اس میں مسائل میں ہیں؟ اگر ایسے مسائل ہیں تو پھر آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور دوسرا پھر یہ کہ چوائس کیا ہے؟ چوائس ایک بہت اہم چیز. چوائس کیا ہے؟ چوائس یہ ہے کہ آج ہم 40-50 لاکھ لوگ یہ طے کر لیں کہ جی ہم نے نہیں، مطلب اتنا زیادہ اگر فرض کریں معاملہ خراب ہے تو پھر نہیں رہنا. تو کیا یہ چوائس ہے؟ لگتا ہے یہ نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر مسلسل ایک صدمے کی اور مایوسی کی کیفیت میں رہیں اور ہاف ہارٹیڈلی زندگی گزار دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایک چیز جو میں نے میرے ساتھیوں نے کوشش کی ہے کہ انہی ساری پرابلمز کے ساتھ کچھ لوگوں نے ان بہت سماجی ناانصافی کے ماحول میں بہت رفتوں کو چھوا، بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی. ٹھیک ہے، اب ان کو رول ماڈل بنا کے آپ زندگی گزاریں، ایک امنگ، ایک امید، ایک جذبہ، اور وہ آپ کو ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. تو اس لیے اب مطلب شکوے میں پریکٹیکلٹی شاید ذاتی سطح پہ ایک تو ہائی لائٹ بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ عموماً اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اس طرح کے معاملے کو، ایک تو وہ بکتا بہت اچھا ہے
کیونکہ اور بہت سے لوگ جن کے اسٹیکس ہوتے ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور کچھ جائز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اجاگر کرنے والے نیک نیتی سے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ نیک نیتی سے کرنے والے ذرا شاید کم ہیں. پھر جب وہ معاملہ بدنیتوں کے ہاتھ چلا جاتا ہے، اور بدنیتیں پھر بے ہمتیں اور میرے جیسے لا علموں کو پھر ورگلا کے تو پھر وہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں، اور وہ جو کچھ اور طرف لوگ چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ آپ نے شکوے کی بجائے ایک مثبت راہ چنی. جی کوشش کی. اچھا ناظرین، ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پہ جو فکری ہے، فلسفیانہ ہے، لیکن ان خشک موضوعات سے ہٹ کے ہم اعظم صاحب سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو ہم نے دیکھا ریئل اسٹیٹ کا بزنس، ساتھ میں یہ تحریک جو یقینی طور پہ آپ کا گھر بھی اس سے متاثر ہوا، فیملی کو وقت نہیں دے پاتے، کچھ طرح کا شکوہ بھی بچے کرتے ہیں. جی ہوا، کاروبار وغیرہ تو متاثر ہوا، اور میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے وہ آپ کسی بھی چیز کی کوئی کاسٹ تو پے کرنی پڑتی ہے، تو ظاہر ہے، لیکن اب خدا سے ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اس میں ایک بیلنس رہے، لیکن بیلنس رہ نہیں پاتا. عموماً اس طرح کے بہت زیادہ انوالو ہونا پڑتا ہے، اور 5-6 سال سے یہ جنون کچھ. تو جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کا رجحان اس جانب ہو گیا اور بہت ساری چیزوں سے آپ کی توجہ کم ہو گئی، جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ 5-6 سال سے اس نے جنونی کیفیت اختیار کر لی ہے. شاید میرا خیال ہے یہ بندے کو نا خوش فہمیاں مرواتی ہیں. جیسے جیسے اس کی پذیرائی بڑھی، لوگوں نے اس کی طرف توجہ دینی شروع کی، تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ورتھ ہے، تو اس کو اور وقت دیا جائے. اب لوگ اس کو آئیڈینٹی، اس اپنی اجتماعی شناخت کو آنرشپ دے رہے ہیں. لوگ اس کو اب کہیں بھی کوئی 10 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری یہ شناخت بھی ہے، تو وہ پھر آپ کو اور اس طرح کی دلدلوں میں گھسیٹتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ اب میں تو یہی کہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے بلکہ لوگوں سے، کہ یہ بالکل سیلف سسٹین ہو سکتا ہے. بالکل سادہ طریقہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے مسیحی تعلیمی اداروں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ بچوں کو اس آرگنائز طریقے میں یہ انفارمیشن دینا شروع کر دیں. تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی، نہ مجھے نہ میرے کسی ساتھیوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنی سیدھی سادھی زندگی گزاریں، بس یہ انفارمیشن، کیونکہ اس میں تو کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے، سادہ سی فیکٹس بیس انفارمیشن ہے، وہ لوگ بچوں میں بانٹتے رہیں، بس یہی ہمارا مقصد ہے. صحیح. باقی جو گہری باتیں ہیں کہ جی خود آگاہی، خود شناسی، اسرار شہنشاہی کھولتی ہے، وہ کھلتے رہیں گے، وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف بچوں کو بتاتے رہیں. حقائق جو بات ہے، جو نقطہ نگاہ آپ کا فلسفہ ہے وہ بیان ہوتا ہے. یہ 6 نکات ان کو بس رٹاتے رہیں سادہ سی زبان میں کہ جی آپ کی دھرتی سے یہ نسبت ہے، یہ آپ کے اجداد کا اس کی آزادی ہند میں کردار ہے، یہ قیام پاکستان میں آپ کا کردار ہے، یہ تعمیر پاکستان میں، یہ دفاع پاکستان میں. اس اپنی نسبت کو جان کے شان سے جیو، اور اس کے لیے وہ جو انفارمیشن ہے اویلیبل بس وہ بتاتے رہیں. کچھ لمبی چوڑی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق کچھ اور گفتگو میں کرنا چاہوں گا. شادی کس سن میں ہوئی، کتنے بچے ہیں، اور بچوں کے لیے آپ کی تحریک، آپ کی کتابیں کتنی معنی رکھتی ہیں، اوروں کے لیے بھی جو آپ کے اہل خانہ ہیں وہ آپ کی اس کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شادی میری جی 95 میں ہوئی، اور 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور 2 تو ابھی یونیورسٹی میں IBA جا رہے ہیں چھوٹے بچے. بڑی نے انجینئرنگ کر لی ہے، اس نے الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی ہے، اور ابھی سول سروسز کے ایگزام میں اپیئر ہوئی ہے. اور آئی ایم شیور کہ وہ باپ کی طرح نہیں اپیئر ہوئی، تیاری کر کے ہوئی ہے کیونکہ کوالیفائڈ انجینئر ہے. اور بیگم میری کا تعلق مارٹن پور سے، ایک مشہور مسیحیوں کا گاؤں ہے. پاکستانی مسیحیوں میں ایک کوئی 100-150 ایسے دیہات ہیں جو انگریزوں نے پورے بر صغیر سے جو 9 مسلم لفظ عام ہے، 9 مسیحی جو تھے، جی جی، جن کو انہوں نے کنورٹ کیا تھا، یا جو تعلیمات سے یا اثر رسوخ سے جو ہوئے، ان کو انہوں نے فیصل آباد کی سراؤنڈنگ میں، کچھ ساؤتھ پنجاب کی طرف، یہ بڑے ماڈل گاؤں ہیں. اور جو پاکستان میں جو میرے جیسے جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کے گاؤں سے ان کا تعلق ہے، ننکانہ صاحب کے پاس. اچھا، تو جو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وقت ظاہر سی بات ہے دینا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہوگا، گھر بھی، کاروبار بھی،
جی اس سے ہوتا ہے فرق، لیکن ابھی تک خدا کا شکر ہے چل رہا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو سیٹسفیکشن دیتی ہے کہ دیکھیں بڑے لوگ بہت گلے کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے کسی کے لیے، مطلب عموماً ہوتا ہے کہ میں نے، آپ کسی بھی سیاستدان سے پوچھ لیں، کسی سماجی کارکن سے پوچھ لیں، کسی بھی اس طرح کے بندے سے جو کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ اس کا یہی گلا شکوہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اس کا رسپانس نہیں وہ ملا. تو میرے کام میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا کام نہیں ہے جتنا رسپانڈ لوگ کر رہے آپ کو ہیں. ملا صحیح. مطلب لوگ اگر فرض کریں کہ کوئی 10 بشپس کو اب آرمی چیف بلاتا ہے اور ان میں سے ایک فون کرتا ہے کہ جی وہ مجھے 10 کتابیں دیں، میں وہاں جو بشپس آئے ہیں ان کو اور آرمی چیف کو وہ کتابیں گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے اس کو آنرشپ تو دے دی نا. تو ابھی اسی کام پہ ہم بات کرتے ہیں. دھرتی جائے کیوں پر آئے اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی اور بعد میں یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا. وہ اتنی ضخیم کتاب نہیں تھی لیکن شان سبز و سفید ایک ضخیم کتاب ہے. یہ سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے. پہلی کتاب کا بتائیے گا، سوچا کہ اپنے فلسفے کو کتاب کی صورت میں دوں، کیوں یہ فیصلہ کیا اور اس کی اشاعت کے مراحل کیسے طے ہوئے؟ دیکھیں پہلی کتاب جو تھی نا، پہلی کتاب پہلا مضمون اس میں چاچا یونس تھا، جس میں میری تھوڑی ذاتی زندگی اور میرا ایک ذاتی تجربہ کہ کس طرح وہ ایک آدمی مجھے ملتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہیوملیٹ فیل کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. میرے جو مطلب بچپن کا ہمارا عزیز ہے، اور وہ رویے تھے وہی جو کہ دھرتی جائے کیوں پر آئے، جو معاشرتی بیگانگی کا رویہ تھا نا، اسی طرح رویوں کی بنیاد. پھر میں نے اس کو کیا کیا کہ میں نے ان پورے سارے کو نا ایک ہی کتاب بنایا. کبھی اس کا نام چاچا یونس رکھا، کبھی مٹی کے رخ رکھا. یہ کوئی 15-16 سال سے یہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا. پھر ذرا کافی چیزیں تیار ہو گئیں تو میں نے سب سے پہلے یہ مسودہ دکھایا محمد حنیف کو. انہوں نے کہا پڑا انہوں نے کہا یار یہ تو اس کو یہ علیحدہ کریں، یہ جو اس میں پرابلم ہے ڈائگنوز کیے ہیں آپ نے جو کہ لوگوں کے رویے ایسے کیوں ہیں، اور باقی چیزوں کو ڈیفینس کو اس میں سے علیحدہ کریں. ایک اور ہمارے دوست ہیں جواز شرازی، آپ کے بھی، وہ بھی لکھنے کے ذرا، جی ہاں، ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا نہیں یہ 3 چیزیں ہیں اس میں. سول جو لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے مسیحیوں کا وہ علیحدہ ہونا چاہیے، دفاع بالکل کیونکہ کافی ہے تو وہ علیحدہ ہونا چاہیے، اور یہ جو پرابلم والا مسئلہ ہے نا یہ الگ ہونا چاہیے، یہ الگ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ اس میں تھوڑی کچھ فکشن بھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی درخت ہونے چاہیے کچھ اس طرح. یہ تو یہ فکشن کا اس کا مشورہ تھا. اور باقی تو میرے پاس تو وہی ظاہر ہے میرا کوئی علمی اور ادبی کچھ ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. میں نے تو وہ سیدھا سادہ جو لوگوں کے احساسات میں نے دیکھا جب کسی کے ساتھ کوئی کسی کو ہیوملیٹ کرتا ہے، کسی کو کوئی بھنگی چوڑا کہتا ہے تو اس وقت اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں، یا کسی کو کوئی کسی خاص مذہب سے تعلق ہونے کی وجہ سے کہیں کسی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے اندر کیا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. وہ اب یہ ہوا کہ اس کا فائدہ، یہ کتاب 3 سال پہلے چھپی تھی دھرتی جائے کیوں پر آئے، جی جی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابھی اس 6 سپٹمبر پہ ریڈیو پہ جاوید جبار صاحب نے پورا وہ ہزاروں سال پرانا جو ناطہ ہے پاکستانی مسیحی کا دھرتی سے وہ بیان کیا. تو اس کا یہ امپیکٹ تو آیا. پھر اور بہت سارے آپ جیسے جو مسلمان دوست ہیں ہمارے، مستنصر حسین تارڑ، لیڈر ورلڈ کی حاجرہ ریحان وغیرہ، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں نا اپنے آس پاس، تو پہلے نوٹس نہیں کرتے تھے، تو اب ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کسی طرح ہرٹ نہ ہو جائے. تو اس کتاب نے یہ اس کا ایک امپیکٹ آیا. اب اس کا انگریزی ترجمے کا بھی دیکھیں اب کیا، ابھی 2 مہینے پہلے ہی چھپا ہے، اس کے کیا حالات ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ آپ نے کہا کہ محمد حنیف نے مشورہ دیا، جواز شرازی نے مشورہ دیا کہ آپ ان چیزوں کو الگ کریں. تو جو پہلی کتاب تھی وہ دھرتی جائے کیوں پر آئے تھی، وہ چھپی بعد میں جی، لیکن وہ پہلی اس سیریز کی ہے پہلی کتاب وہی کہتے ہیں اس کو، کہ جس میں یہ پرابلم ڈائگنوز کیا کہ یہ کیوں پر آئے ہیں، یہ معاشرتی رویے ایسے کیوں ہیں، اگر ہیں تو کیوں ہیں. اور پہلی کتاب کون سی تھی؟ پہلی کتاب شائع ہوئی تو اس کا کیا رد عمل رہا؟ اسی کا وہ علمی سطح پہ تو شاید اس کی کتاب بہت سارے علمی لوگوں نے تو کہا کہ یار یہ کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے، لیکن مسیحیوں میں اس نے ایک عزم اور ایک حوصلہ بھرا. وہ تھی
سبز و سفید ہلالی پرچم کے محافظ و شہدا. دیکھیں اس کا نام ہی اتنا لمبا ہے، لیکن لوگوں پاکستانی مسیحیوں کے لیے اس میں پہلی دفعہ اس میں جو ڈیٹا تھا نا، جو شہدا سیل سے جو حاصل کیا وہ ڈیٹا، وہ دیٹ واز ورتھ کہ لوگوں کو پہلی دفعہ یہ خبر ہوئی کہ بھائی پاکستان کے لیے مسیحیوں نے اتنی جانیں دی ہیں. اس پہ یہ کوئی 5 سال پہلے چھپی تھی، اس پہ لوگوں نے بہت اس کا رسپانس بہت ہی اچھا تھا. گو کہ وہ اگین وہ علمی سطح پہ اس کی جو کمپوزیشن تھی، جو اس کا بناوٹ تھی، سجاوٹ، وہ نہیں تھی، لیکن فیکٹس ایسی تھیں کہ وہ لوگوں کو وہ سمجھ آتی تھی. اور ابھی بھی کتابوں کا سلسلہ آپ کا جاری ہے، کتابیں آپ کی آنے والی ہیں. تو وہ جو کتابیں جن پہ اب آپ کام کر رہے ہیں، حیدران کے ساتھی، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی، مختصراً اس کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا. دیکھیں جب یہ دھرتی جائے کیوں پرائے بن گئی، اس کے بعد ایکچول کتاب تھی شناخت نامہ. شناخت نامہ میں یہ پورا تھیسس تھا کہ جی آپ اس دھرتی کے بچے ہیں، آزادی ہند میں آپ کا کیا کردار ہے، قیام پاکستان میں آپ کا کیا کردار ہے، تعمیر پاکستان میں اور دفاع پاکستان. اس میں جو بہترین رول ماڈل تھے نا، ظاہر میں پورا تو نہیں کور کر سکتے تھے نا، آپ ایک کتاب میں تو 100 لوگ نہیں کور کر سکتے. تو جو ٹاپ رول ماڈل تھے، جیسے اگر پولیس سے آپ نے ایک آئی جی لے لیا تو آپ نے بچوں کو ایک ایسا رول ماڈل دکھا دیا کہ آپ آئی جی بن سکتے ہیں. سول سروسز فارن آفس میں آپ نے کوئی جو 3.5-4 ہمارے امبیسڈر ہیں وہ ڈال دیے، ان میں سے ایک جو بہترین جس کی اچیومنٹس ہیں وہ ڈال دی. پھر یہ اس میں سے جب دفاع کو علیحدہ کیا، اس کے ایک باب پہلے چھپ گیا تھا، تو یہ شان سبز و سفید اب ایک مکمل دستاویز ہے کہ پاکستانی مسیحیوں کا دفاع پاکستان میں کیا رول ہے. ٹھیک ہے، اب دفاع پاکستان میں پاکستانی مسیحیوں کا جو رول ہے وہ بھی 350-400 صفحات پہ ہے. اب ظاہر ہے چھوٹے بچوں کو ہماری جو مین پرائرٹی ہے کہ بچوں کو ترغیب دینا، ان کو ان کی یہ شناخت بتانا، تو وہ اب اس میں سے یہ کتابیں نکل رہی ہیں، 24 چراغ یا حیدران کے ساتھی یا شہدائے وطن، تاکہ ان کو مختصر طریقوں سے کسی نہ کسی طرح طالب علموں کو، اور پاکستانی مسیحی چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے طالب علموں تک یہ چیزیں پہنچیں تاکہ ان کو آسانی ہو. اب 400 صفحات کی کتاب ایک طالب علم کے لیے جس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے اس کے لیے مشکل چیز ہے. تو شہدائے وطن میں صرف آپ نے پاکستان کے جو مسیحی شہید ہیں افواج پاکستان کی وہ اکٹھے کر دیے. 24 چراغ یہ 70 سال کی تاریخ میں سے، عسکری تاریخ میں سے وہ لوگ ہیں جن کو 30 بہادری کے اعزازات ملے ہیں. یہ 24 لوگ ہیں اور وہ سارے اکٹھے کر کے جتنا اس میں ریسرچ میں گھستے ہیں تو اس میں چیزیں نکلتی آتی ہیں. حیدران کے ساتھی یہ 4 وہ مسیحی ہیں جنہوں نے نشان حیدر حاصل کرنے والے جو ہمارے افواج پاکستان کے شہید تھے آخری مارکوں میں، جو ان کے ساتھ تھے، نہ صرف ساتھ تھے بلکہ ان میں سے 3-4 تو ان حیدران کے کمانڈر تھے. تو یہ اس طرح مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے طالب علموں تک یہ انفارمیشن پہنچائی جائے. تو جناب ہم بات کر رہے تھے جناب آدم معراج سے حیدران کے ساتھی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، یہ آپ کی آنے والی کتاب ہے اور مزید کتابوں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو کتابوں کا سلسلہ تو جاری ہے، آئندہ کے پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر کتاب پہ ایک ایک کر کے بات کریں، ان کے کرداروں سے متعلق وہ تحقیق جو آدم معراج نے کی. بس میں چاہوں گا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ آنے والے آپ کے منصوبے جو ہیں ان سے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے؟ ایک تو ابھی جو ریسنٹلی کل پرسوں مجھے مسودہ ملا ہے، ٹرانسلیشن ہوئی ہے شان سبز و سفید کی، وہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کام ہے، کرسچن ڈیفینڈر آف پاکستان کے نام سے. تو اب وہ کسی ہماری ایک بچی نے کی ہے، اب اس کے پروف ریڈنگ وغیرہ ٹیکنیکل لوگوں سے ذرا بڑے رائٹرز کو دکھائیں گے اور اس کو سیدھا پدرا کریں گے. صحیح. کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس وقت کمنگ جنریشن ساری انگریزی میڈیم ہی ہے. بالکل. تو یہ ایکسکیوز نہ رہ جائے کسی کے پاس پڑھنی تو ویسے جی وہ انگلش میں نہیں تھی تو ہم تک نہیں پہنچ سکی. یہ ہے فوری تو اس پہ کام ہو رہا ہے. 24 چراغ آلموسٹ پرنٹنگ میں ہے اور دھرتی جائے کیوں پر آئے کے دوسرے ایڈیشن پہ کام ہو رہا ہے، اس میں بہت سارے اضافے کے ساتھ. اچھا، اس میں اضافے کے ساتھ اب چلا رہے ہیں.
کیونکہ وہ جو انگلش نگلیکٹڈ کرسچن چلڈرن آف انڈس چھپی ہے اس میں بہت سارا اضافہ ہے. تو وہی اضافے جو ہے جی وہ اردو میں بھی اویلیبل ہیں. تو انگریزی میں لانے کا آپ کے ذہن میں خیال یوں آیا ہے کہ اس کی رسائی بڑھے، چونکہ بہرحال جو نئی نسل ہے اور آپ کا کام نئی نسل تک پہنچانا ہی اس پروگرام کا مقصد بھی ہے، تو وہ انگریزی میں ان تک یہ بات آئے اور وہ اسے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر کوشش ہے. صحیح. تو ابھی آپ ذاتی زندگی کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کی، تو ایک کتاب جو آپ پڑھ رہے ہوں آج کل جو آپ ریکمینڈ کریں، چونکہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، جو آج کل آپ کے مطالعے میں ہو اور آپ نوجوانوں کو ریکمینڈ کرنا چاہیں. میں نے دیکھیں جو سب سے بڑی اس کا مجھے نقصان ہوا ہے نا کہ مطالعہ ذرا کم ہو گیا، اور یہ ظاہر ہے بہت ہی بری بات ہے. لیکن میں نے جو پھر بھی میں مہینے میں ایک آدھ کتاب پڑھ ہی لیتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے مختار مسعود صاحب کی 3 کتابیں پڑھی ہیں. اچھا. اور وہ میرا خیال ہے کہ بہترین کتب ہیں جو آپ کو تحریک پاکستان کے بارے میں، اور خاص کر علی گڑھ کا جو رول ہے اور سر سید احمد خان کی شخصیت، پھر انقلاب ایران کے بارے میں، ان کی 3 کتب پڑھنے والی ہیں. بہت ہی زبردست انداز سے انہوں نے، میرا خیال ہے وہ کسی بھی اردو ادب کے طالب علم، بلکہ طالب علم کو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے ضرور. میں نے ریسنٹلی وہ کتابیں پڑھی ہیں. اچھا، آپ کی کتابیں جو ہیں تمام معروف ہستیوں تک اور علمی اور ادبی شخصیات تک پہنچتی ہیں، تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک مثبت اثر ہے آپ کی کاوش کا، کہ ایک نیٹ ورک بن گیا ہے. آپ کی جو کتاب ہے، آپ کو جو پیغام ہے، وہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ وہ معتبر لوگوں تک پہنچ رہی ہے. بس کوشش ہوتی ہے کہ ظاہر ہے یہ ٹارگٹ تو میرا یہ ہے کہ پاکستانی مسیحی نوجوان تک اس کی یہ شناخت اس تک پہنچائی جائے، اس کی وراثت ہے اس تک پہنچائی جائے. لیکن اب کیا کریں کہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے کہ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری شناخت کتنی تکڑی ہے، اس سوسائٹی کے بڑے لوگ اس کو اکنالج کر رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے یہی فلسفی ہے. خود نمائی بھی شاید ہو. میرا خیال ہے خود نمائی سے معاملہ زیادہ نہیں، خود آگاہی کا ہے، خود شناسی کا ہے، کہ ان کو خود شناسی اور خود آگاہی کا درس دینے کے لیے نا یہ مجھے خود نمائی بھی کروانی پڑتی ہے. لیکن وہ ضروری بھی ہے کہ جو اوپینین لیڈرز ہیں ان تک آپ کی بات پہنچے، کہ اگر سہیل وڑائچ اور حامد میر اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے یہ ماسز تک تو پہنچتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم سلسلہ بھی ہے. بالکل. میرے ذہن میں اس کے پیچھے مقصد میں آپ کو بالکل اس سے نیک نیتی سے بتاؤں، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ان کو راغب کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کان بھی اسی طرف ڈر رہے ہیں کہ جب ہماری شناخت، اور یہ ان کو ایک فخر دینے کا یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی میری، ابھی جیسے وہ برٹش پارلیمنٹیرین آئے تھے تو انہوں نے چیف جسٹس کمنگ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو دی، یا اس سے پہلے وہ ایک کرنل عظیم صاحب ہیں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو دی، یا ہمارے ایک بشپ الیگزینڈر ملک ہیں، وہ پریزیڈنسی جائیں یا پرائم منسٹر ہاؤس جائیں تو وہ ضرور وہاں کتاب پیش کرتے ہیں، پھر مجھے بتاتے بھی ہیں. تو ظاہر ہے اس سے لوگوں کو ایک عجیب اچھا فخر ملتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی ایسی شناخت ہے جو ہم لوگوں کو اس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہی آپ کا مقصد بھی ہے، یہی آپ کی تھیوری بھی ہے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. کوشش ہے جی. دیکھیں آپ لوگ اس کو کس حد تک اس کو اور آگے پھیلاتے ہیں. تو اس سفر میں مشکلات بھی پیش آئی ہیں آپ کو؟ ظاہر ہے وہ تو مشکلات تو خاصی ہیں، بہت صبر آزما کام ہے. مشکلات کوئی ایسی نہیں خدا نخواستہ کہ جی، لیکن کبھی کبھی آدمی بہت تھک جاتا ہے اس طرح کے، مطلب فرض کریں ایک آپ کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ آپ کاروباری معاملے میں 1 سے 2 4 فون کرنے مناسب نہیں سمجھتے، لیکن ایک کسی شہید سے انفارمیشن لینے کے لیے جس کے لواحقین کی شاید سماجی حیثیت، آپ 100 فون کرتے ہیں، آپ ان کے پیچھے چڑے رہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں یار فلاں گاؤں میں جاؤ، تو وہ کبھی کبھی بہت تھکا دیتا ہے. تو صبر آزما ہے، صبر آزما زیادہ ہے. اور واقعی اس میں جب کچھ جگہ آپ کو انفارمیشن کے حصول کے لیے خاصی محنت کرنا پڑی، جو واقعات آپ نے شیئر بھی کیے، اور ناظرین اپنے اگلے پروگرامز میں ہم ان پہ بات بھی کریں گے. وہ جدوجہد، وہ تحقیق جو آدم معراج نے کی، ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے پروگراموں میں ہم ان کی کتاب پہ فرداً بات کریں، اس تحقیق سے متعلق، اس کاوشوں سے متعلق جو وہ کرتے رہے. اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. شکریہ.